السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ یونس اور آیت نمبر ہماری ہوگی 70۔ 70 جی۔ تو نئے ساتھیوں کے لیے صرف یہ ہوگا کہ جو پیچھے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ خود، اور دوسری طرف شرکاء اور لوگوں کی اپنا حسن ظن یا سوء ظن بلکہ کہیں گے کہ یہ شریک بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دعوت کا اللہ تعالیٰ کا انداز یہی تھا، منطقی انداز۔ جی سر، تعوذ اور تو تسمیہ ہم نے نہیں پڑھی آج۔ تعوذ اور تسمیہ سے میں پڑھتا ہوں، تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ آمین۔ اچھا، چیز یہ تھی کہ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا تھا، یا اب بھی کسی بندے کے ساتھ نام لیا جائے، اللہ کے کلام اس کا پرچار کیا جائے، تو وہ بندہ جس ماحول میں ہوتا ہے، جس کی براٹ اپ پرورش ہوئی ہوتی ہے، اس کا ذہن ویسا ہی ہوتا ہے، تو وہ اسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کو جب سمجھ آ بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ اپنی روایات اور اپنا جو گمان ہے اس کے اوپر لگا رہتا ہے ضد کر کے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلام حقیقی سچا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا یہ ہے سچ۔ اس کے علاوہ باقی کچھ بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ لوگوں کا ظن، گمان ہوگا۔ ہاں جی، تو وہ جو گمان ہوگا، خیال ہوگا، اس کے پیچھے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عزت ہوتی ہے، اور ممکن ہے اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں دنیا داری کے کوئی پیسے بھی ملتے ہوں، کوئی کٹے بچے بھی ملتے ہوں، مرغے مرغیاں بھی ملتی ہوں، یا دنیا کا سامان بھی ملتا ہو، تو پھر انسان اپنے پیٹ کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یار مل تو رہا ہی ہے نا۔ تو وہ اللہ تعالی، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا۔ وہ نام اللہ کا لے گا، لیکن مرضی یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کرے گا، کیونکہ آگے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں جی۔ جی تو لہذا انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمراء یا وہ سردار بڑے، میں نام بھی لے لوں گا کہ بھئی جو آستانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا کچھ وہ وہاں کرتے ہیں کہ بھی ہم انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے آپ کو، زندگی کے اندر یہ عامل جتنے بھی ہیں آپ کو، وہ بھی اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی پروفیسر آپ کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پروفیسی یعنی کہ آنے والے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں، تو لہذا ہم پروفیسر ہیں۔ جی پروفیسر ہے ہمارے پاس، جی ہے۔ جی جی، مطلب وہ بھی لکھا ہوا تھا عامل پروفیسر۔ ہاں تو جی ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم جو آگے آنے والا وقت ہے ہم اس کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں، جس کو انگلش میں پروفیسی کہتے ہیں، تو ہم پروفیسر ہیں۔ بہرحال یہ عزت کا لفظ ہے، عزت تو لے لی دنیا کی، لیکن چیزوں کو اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ تو لہذا میں پچھلی آیت اس تناظر میں پڑھوں گا، اس لیے کہ اگلی آیت کے ساتھ اس کا لنک ہو جائے، رکوع ختم ہونے والا ہے 70 کا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذبہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنی جو بات ہے وہ اپنی ہوتی ہے، نام اللہ کا ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، نہیں وہ پائیں گے۔ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت ایک چیز ختم ہونے والی ہے، دوسری چیز کا کوئی آخر ہے ہی نہیں، ابتدا ہوگی کہ یہ قیامت ہے یا انسان مر جاتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ برزخ کا کہ اس کی ابتدا کہاں ہے، لیکن انتہا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ 100 سالہ زندگی یا بڑا لمبا کریں گے تو قیامت تک کی زندگی کوئی ایسا چیز ہوگا، تو اب اس کے لیے آخرت کی زندگی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے اس کو بھلا دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متاع فی الدنیا، متاع فی، فائدہ، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ فائدہ ہے دنیا کی، دنیا کا میں، سامان، دنیا میں کچھ پیدا جی یہ دنیا کی زندگی میں فائدہ ہے یا دنیا کی زندگی کا رکھ لیں سامان ہے۔ متاع سامان یمتا تمتع فائدہ بھی ہوتا ہے کہ عزت مل گئی، شہرت مل گئی، مال بہت سارا آ گیا، بلڈنگ بہت بڑی بن گئی، مقبرہ بھی بن گیا، تو متاع فی الدنیا یہ دنیا میں سامان ہے۔ اور اصل سامان کون سا ہے؟ آخرت کا۔ اس کی طرف اگر دھیان نہیں دے گا تو انسان ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم الینا مرجعوہم، ثم پھر پھر الینا تم نے ہماری طرف مرجعوہم ان کا لوٹنا ہے، لوٹنا ہے جی ہماری۔ ان کا لوٹنا پھر ہماری ہی طرف ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا لمبا کر لے، تھوڑا سا چھوٹا کر لے، اور قبر میں جا کے اللہ کے فرشتوں نے آ جانا ہے اور وہاں سے شروع ہو جائے گا اس لوٹنے کا پہلا قدم۔ قیامت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ثم الینا مرجعوہم، ترجمہ کریں، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ لوٹنا جی ہماری طرف لوٹنا ہے جی۔ تو ویسے مرجع جو ہے یہ ظرف مکان ہے کہ بھی ان کے لوٹنے کی جگہ ہمارے پاس ہے، تو یہ محاورتاً لفظاً تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ظن پہ چلتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، بلکہ ابھی بتا رہا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، ثم پھر نذیقہم ہم انہیں کھائیں گے انہیں کیا؟ العذاب الشدید، سخت عذاب۔ تو ہم انہیں سخت عذاب سکھائیں گے، کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بما کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے پہلے پارے میں، بما کانوا یکذبون، تو بما اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، یہ کرتے رہے زیادہ بہتر ہے، وہ کس روایت سے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ تو پروفیسر پلیز۔ جی، متاع فی الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ثم الینا مرجعوہم پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ بالکل ٹھیک جی۔
اب جی دو قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. ان کی بات آئے گی اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ایک بار. اور دوسرا جو واقعہ آئے گا وہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے اور جادوگروں کے ساتھ وہ جو مکالمہ ہوا. دو چیزیں آئیں گی. اور کیوں آ رہی ہیں؟ بتایا تھا کہ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے اور کافروں سے متعلق ہے. کافروں کو بتایا کہ توحید کیا ہے، رسالت کے اوپر ایمان لاؤ، ان کو دعوت ہے، اس لیے کہ آخرت کے اندر اللہ نے جواب دہی کرنی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ دو قصے جو ہیں یا دو تاریخ کے واقعات وہ بتانے لگا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو مشکل بنیں گے تو میں وہ ذہن میں ابھی پہلے پڑھ دیتا ہوں اور وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وقف ہے یہاں. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی کبر مقتن. جی لکبیرۃ آپ نے پڑھا ہوا ہے، انہا لکبیرۃ ہے نا. بے شک یہ نماز گراں ہے، بھاری ہے، مشکل ہے. پڑھا ہوا ہے جی سر. وہی ہے کابورا، گراں. جی ان کانا کابورا علیکم مقامی، قیام سے نکلا ہے میرا کھڑا ہونا، دعوت دینا. جی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہونا. تذکیری اور بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے میری نصیحت اور میرا کھڑا ہونا اگر تمہارے اوپر گراں ہے جی تو کیا ہے؟ تم اپنی سوچ کے مطابق. وہ گراں تو تب ہوتا ہے نا کہ جب اپنی سوچ کے بارے سوچتا ہے بندہ دوسرے کی بات، اگر اس کی سوچ کے مطابق وہ نہ ہو تو وہ اس پر گراں گزرتی ہے. ایسا ہی ہے جی تو ان کی سوچ اپوزٹ، لہذا گراں. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ فعلی اللہ توکلت. تو اللہ ترجمہ آپ کے جی ٹھیک ہے ہو کے جائے گا. اب جو آ رہا ہے لفظ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، امر کام، تدبیر ایک مکر خفیہ تدبیر ہوتی ہے. امرکم اپنے کام یا اپنی تدبیر وہ یا اپنی چال، تو تدبیر ہم کریں گے. فَأَجْمِعُوا جمع کر لو اپنی تدبیر کو. وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ کا لفظ نیا ہے. غمام سے نکلا ہے، غم سے نکلا ہے. غمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. جی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. تو وہ جو بادل ہوتے ہیں غمام، وہ کیا کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو چھپا لیتے ہیں. جی تو اسی چھپانے سے اس کا ترجمہ میں ایک آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ غمہ کے معنی آپ کو یاد رہیں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، کہ تمہاری تدبیر تم پر چھپی نہ رہے، مطلب کوئی کسر باقی نہ رہے اب تدبیر کرنے میں. جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری چال ہے، اس میں سے جو کچھ بھی ہے اس کو چھپا کے نہ رکھو، سب کو بلا لو اور اپنی تدبیر کر لو. کیا تم مقدو امر کا صیغہ ہے، قضا فیصلہ کرو. الیہ
مقدو الیہ میری طرف یا میرے بارے میں فیصلہ کرو. ولا تنظرون نون کے نیچے زیر ہے اور مجھے مہلت مت دو. اصل تھا تنظرونی، تو وہ جو نی ہے وقت ہے جی. تو میرے ساتھ پڑھیں گے جی. ابھی کچھ سمجھ آئی تھوڑی بہت؟ جی اچھے طریقے سے آگے. اچھے طریقے سے. تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ترجمہ کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آپ ان پر تلاوت کریں. تلاوت کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار پر تلاوت کریں نبأ سچی خبر کی. خبر نبأ نوح علیہ علیہ السلام السلام کی خبر. تو ترجمہ کیسر بھائی نوح تک کرے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر تلاوت کریں. ٹھیک ہے، ان کے حالات زندگی پکیں. اذ قال لقومہ ترجمہ مل کے کریں گے. جب اس نے یاد کرو اپنی قوم سے جب کہا. اس نے نہایت احترام کے ساتھ اس کہہ رہے ہیں آپ نے سمجھنے کے لیے، ورنہ انہوں نے عزت کا سیکھا ہے ہمارے ہاں. جب اس نے اپنی قوم سے کہا انورٹڈ کامرس ڈائریکٹ سپیچ یا قومی اے میری قوم. اے میری قوم. یہاں بھی قومی تھا تو وہی میم اب یہ جو ہے کٹ جاتی ہے وہ زیر کرتے. اے میری قوم ان کا نا کابورا علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ. یہ ہے جی کنڈیشنل سینٹینس. اگر ہے گراں علیکم تمہارے اوپر مقامی، ایک تو بنتا ہے میرا مقام. مقام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا دعوت دینے کے لیے. اگر تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تمہارے اوپر گراں ہے. سر میں جملہ ایک ختم سوال، ہوا نہیں ہوا؟ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ تذکیری بعد ٹھیک ہے جی جی. تو جملہ ختم ہوا ہے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا سر. جی نہیں ہوا بالکل جی. میں دوبارہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر میرا بریکٹ میں کہہ رہے دعوت کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، یہ آپ کا سوال تھا. جی تذکیری جی جی میرا نصیحت کرنا گراں ہے. فعلی اللہ توکلت ترجمہ جی تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا. میں نے تو اللہ پر توکل کیا. کام میرا یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ انتہائی اچھے طریقے سے جتنی طاقت ہے وہ دائی دوسرے تک پہنچاتا ہے. وہ اس کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتاتا ہے آیات، اس کی ذریعے نصیحت بھی کرتا ہے. تو میں نے تو اجر لینا ہے. فعلی اللہ توکلت تو میں نے اللہ پر توکل کیا. تم کیا کرو؟ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام 950 سال جی کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے. عمر پتہ نہیں کتنی تھی لیکن تبلیغ اتنی کی جی. اب اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ نہیں آتے تو یہاں آگے کہا کہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ تو تم اپنی تدبیروں کو جمع کر لو. اصل امر ہی ہے، ایک ہی ہے. تو تم اپنی تدبیر اجمعوا جمع کر لو. جی. اب اس کے ترجمے اور بھی ہیں جی. تم اپنی تدبیر کو پختہ کر لو بھی ترجمہ اس کا ہے، لیکن جمع کر لو وہ زیادہ وہی پختہ بنے گی. وَشُرَكَاءَكُمْ اور اپنے شریکوں کو اور اپنے شریکوں کو بھی. یہ بھی ہو سکتا ہے امرکم و شرکاءکم، اپنی تدبیر کو بھی اور اپنے
شریکوں کو بھی جمع کر لو. ثم پھر پھر لا یکن امرکم علیکم غمہ، نہ ہو امرکم تمہاری تدبیر تمہاری تدبیر علیکم تم پر تم پر غمہ چھپی ہوئی. مطلب کوئی چیز اس تدبیر کے اندر چھپی ہوئی نہ رہ جائے کہ اس کے اندر فلاں کسر ہے، فلاں میں نے کرنا تھا. وہ اپنی پوری پلاننگ کر لو کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیسے کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. وہ ہے غمہ. غمہ کے معنی میں نے کیا بتایا؟ چھپی ہوئی. جی تو پھر نہ رہے تمہاری تدبیر تمہارے اوپر چھپی ہوئی. ثم اقضوا الی، پھر میرے بارے میں فیصلہ کر دو. پھر میرے بارے میں فیصلہ کر دو. اٹیک کرو. ولا تنظرون تنظرون اور مجھے مہلت مت دو. اور مجھے مہلت مت دو. ہاں جی، ڈرنا نہیں، بس اپنی تدبیر بناؤ. جو کچھ جال بنایا ہوا ہے وہ پھینکو اور مجھے ختم کرنے کی کوشش کرو. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حالت نبی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہو اس کی کب آتی ہے؟ جب وہ بالکل تنگ آ جاتا ہے نا. ایک ہی رسول ہیں نوح علیہ السلام جنہوں نے باقاعدہ بد دعا بھی مانگی اپنی قوم کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں، ان پر اب تو عذاب نازل کر دے. کیوں پروفیسر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک. تو یہ جناب 71 ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ذرا کریں اس کو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوح علیہ السلام کی خبر ان کفار پر تلاوت کریں. اذ قال لقومہ، یا قوم، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا گراں ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا. اب اس کو اکٹھا کرتے ہیں. جی گراں ہے، ٹھیک اے ہے. میری قوم، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا اور میرا اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا گراں ہے. اچھا، کھڑا ہونا کے ساتھ بریکٹ میں کر لیں دعوت کے لیے کھڑا ہونا. جی ورنہ کھڑا ہونا عجیب لگے گا کہ بھئی صرف کھڑے ہو رہے ہیں. جی فعال اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر توکل کیا. فاجمعوا امرکم، تو تم اپنی تدبیر کو جمع کر لو. وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی ہوئی نہ ہو. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے بارے میں فیصلہ کر دو اور مجھے مہلت مت دو. بہت خوبصورت ترجمہ کیا جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جو دائی ہوتا ہے وہ اپنا اجر اپنا سب کچھ، حقیقت اس پر اگر عیاں ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی جو رسول تھے ان کا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا. اب وہ ان کے اوپر تو پوری کی پوری چیزیں واضح ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ آگے کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے جناب فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، اگر تم منہ پھیرو، اگر تم پھر جاؤ، ٹھیک ہے، دعوت نہیں مانو، اگر تم منہ پھیرو یہ کر دیتے ہیں تو فما سألتکم من اجر،
میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، یا میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. تو اجرت کہہ دیتے ہیں یا بدلہ زیادہ بہتر رہے گا. اجر کو اجر بھی کہہ سکتے. چلو، تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا. ان اجریہ الا علی اللہ، جی الا ان نہیں ہے میرا نہیں. اجر، نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ. اللہ کے ذمہ. اللہ کے ذمہ، مگر اللہ ذمہ جی وہ ہے بالکل. اللہ کے معنی ہم نے پر بھی پڑھا ہے، اللہ کے معنی کے خلاف بھی پڑھا ہے، اللہ کے معنی فرض کے طور پر بھی پڑھا ہے، اللہ کے معنی ذمہ بھی پڑھا ہے. جی یہ سارے اللہ کے معنی ہیں. اب الحمدللہ اس دفعہ میں بتا رہا ہوں تو میرا خیال ہے آپ ساتھیوں پہ ساری چیز یہ واضح ہوگی. تو ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ. آگے کیا ہے جناب؟ یہ ہے اصل چیز. وَأُمِرْتُ مجہول جملہ ہے، اور مجھے حکم مجھے دیا حکم دیا گیا ہے ویری گڈ، حکم دیا گیا ہے ان کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین. مسلمانوں مسلمین کا برداروں میں ترجمہ تو سے. بہت بڑا ہے، فرما برداروں میں سے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیے گا کہ جب بھی مسلم کا ترجمہ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بندے کی اپنی خواہش کچھ نہیں، آپ نے سب کچھ سرنڈر کر دیا، اپنا اسلحہ، اپنا کیا نام ہے ارادہ، اپنی سوچ سمجھ، وہ سب کس کے تابع کر دی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ ہے مسلم. تو وہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے فرما بردار. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. جی کیسر بھائی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یا میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. جی کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. آگے جناب جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَقَذَّبُوهُ، قَذَّبُوهُ کے قَذَّبُوهُ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے ٹھیک ہے. فَقَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کافروں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اچھا جی جھٹلا دیا، کہا کہ بھی تو نبی نہیں ہے، تو بس. اچھا جو بھی انہوں نے استہزاء کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے ہمیں. انہوں نے کیا جی معذرت میں ذرا آج کل کھانسی لگی ہوئی ہے جی. فَنَجَّيْنَاهُ، پہلا نون جو ہے نجات کا ہے، اور دوسرا نون کھڑی زبر والا وہ فاعل کا ہے، ماضی ہے یہ، اور مفعول ہے ہو. فَنَجَّيْنَاهُ ترجمہ کیا ہوا؟ اور ہم نے اسے اس نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، فلک کس کو کہتے ہیں؟ اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے. تو ترجمہ بنے گا اور ہم نے اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، جی تب کا پورا کریں، نجات دی. ٹھیک ہے. اچھا وَجَعَلْنَاهُمْ، اب یہ وہ کشتی والے باقی بچ گئے، بے شک وہ ایک علاقے کے ہی ہوں گے. جی ایک علاقے کے. جی وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا خلائف،
جانشین جانشین دیکھ خلفاء بھی ہے خلائف بھی ہے خلیفہ کی جمع جانشین کہ اب حکومت کن کی آ گئی مسلمانوں کی اس لیے کہ انہیں کیا بنا دیا جانشین بنا دیا جانشین بنا بچ گئے وہ باقی سب وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تو آپ کا ترجمہ کر لیں گے اس کا اور ہم نے اور انہیں ہم نے اور غرق ہم کر نے دیا ان لوگوں کو غرق کر دیا جو جھوٹ جنہوں نے بولتے تھے، ہماری آیات کو جھوٹ جھٹلایا. جھٹلایا. جی چشتی صاحب نے کذبو کا ترجمہ ذرا کذبو اور کذبو جی اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا جھٹلایا. جی وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کا ترجمہ میرے ساتھ کریں اور ہم نے ان لوگوں کو ان غرق لوگوں کر کو دیا غرق جنہوں کر نے دیا جنہوں نے ہماری ہماری آیات آیات کو جنہوں نے جھٹلایا. ہماری یاد کو جھٹلایا جھٹلایا اب آیت کیا تھی اب کہ بھئی وہ اپنا تنور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہوگا ایسے اور کشتی بنا رہے تھے بڑی اور وہ لوگ جب چلتے تھے آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیسا کیسا مذاق اڑاتے تھے اور نبی کتنا برداشت کا مالک ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں فانظر اور تو دیکھ کیف کان جی کیسا ہوا کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین منذرین نہیں ہوا منذرین مجہول ہے ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ان کو ڈرایا پہلے ہم نے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ قادر مطلق ہے یہاں سے بارش ہوگی اور اس تنور سے پانی نکلے گا اور اس کشتی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہی بچیں گے باقی سب غرق ہو جائیں گے. ہاں جی ہو گیا یہ اس کا ترجمہ جی جی ہو گیا. کیسر بھائی آپ نے میرا خیال کرنا ہے ابھی جی ایسا میں نے پچھلا کیا فَكَذَّبُوهُ تو پھر انہوں نے اسے جھٹلایا فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے انہوں نے کے بجائے ان کافروں نے ذرا ہمارے سمجھ کے لیے جی جی تو فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے ان کافروں نے اسے جھٹلایا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو نجات دی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ہم نے انہیں جانشین بنایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا غرق کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. بالکل ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا زبانی طور پر اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو کئی دفعہ عملی طور پر دہرا دیتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے اللہ کی آیت سامنے ہوتی ہے لیکن ہم عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ ساری آیات سمجھتے ہوئے اپنا ہمیں بھی تجزیہ کروں آپ بھی اپنا تجزیہ کریں کہ ہم نے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے اس لیے کہ یہ دنیا فانی اور اگلی دنیا ابدی تو ابدی دنیا کے لیے تیاری کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات جاء کے ساتھ با آیا ہے بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. 5 منٹ ہے جی ہمارے پاس. ثم بعثنا من بعده رسلا ہم نے ثم بعثنا پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول بھیجے بعثنا کے بعد مبعوث فرمائے جی اٹھائے جی کیا کرنا ہے
सुम्मा बासना भेजे मुकर्रर किए। भेजे पहले पढ़ा हुआ है तर्जुमा, क्या दिया आपने कहा? भेजे 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 भेजना है भेजे, ठीक है जी, भेजे, फिर ठीक है। हमने सुम्मा बासना मिन बादिही, तर्जुमा क्या होगा? फिर फिर इसके हमने बाद बाद हमने नूह भेजे। अलैहिस्सलाम के बाद बाद हमने कई रसूल भेजे। फिर हमने हमने रसूल उसके उसके बाद बाद रसूला, कई रसूल रसूल भेजे, भेजे कई रसूल भेजे, इला कौमिहिम, उसकी कौम उनकी कौम की की तरफ तरफ। उनकी उनकी कौम कौम की की तरफ। अब वो तो मर गए, अब ये भी लोग थे, इनकी औलादें हो गई, हम उसको एट ए टाइम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खलीफा भी बना दिया। बहुत जगह पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो फैल गई, और उनमें से फिर वही चीज के शिर्क और तौहीद को ना मानना, ऐसे लोग आ गए। तो हमने उनके लिए भी कई रसूल भेजे उनकी कौम की तरफ। वो कैसे रसूल थे? फजाऊहुम बिल बैयिनाती, तो फजाऊहुम का मतलब होता है आना, वो तो आ गए। जा बी का मतलब है लेकर आना लेकर आना। जी। तो जी फजाऊहुम बिल बैयिनाती का तर्जमा, वो तो वाज़ उनके निशानी पास वाज़ेह वाज़ेह निशानियां निशानियों लेकर के आ गए। साथ आए। हाँ जी, एक तो ये है जो अच्छा तर्जमा है, अच्छा, कि वो उनके पास वाज़ेह निशानियों के साथ आए, वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकर आए। और हाँ अपना जी तर्जमा लेकर करना है कि वो उनके पास आए वाज़ेह दलीलों के साथ। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह हम कबूल करेंगे, अल्लाह ताला कबूल करे। असल में फमा कानू लियुमिनू, और नहीं था कि वो ईमान ईमान लाते। लाने। ईमान लाते। ईमान लाते, ईमान लाते हैं बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, इस वजह से कि इससे इस पहले वजह उन्होंने से कि इसे जुटलाया। उन्होंने जुटलाया। बिमा का मतलब है उस चीज के साथ, इस वजह से कज़्ज़बू बिही जिसको उन्होंने जुटलाया, मिन क़ब्ल इससे पहले जी, जी जिस चीज को जी उन्होंने, वही आयात आई थी तो उसको उन्होंने जुटलाया। चाहिए तो ये था तौबा करते और ईमान लाते, लेकिन वो वमा कानू लियुमिनू जी, तर्जमा करें। और नहीं थे वो कि वो ईमान वो लाते। ईमान वो ईमान लाते लाते। हाँ, नहीं थे वो के ईमान लाते, बिमा उस इस चीज वजह पर, उस चीज पर चीज पर नहीं नहीं वजह नहीं है, वो ठीक देखो ना, उस चीज वो पर यकज़िबून है, बिमा कज़बू जी, उस चीज पर, उस जिसे चीज की वजह उन्होंने से नहीं है, जिसको उस चीज पर चीज कज़्ज़बू बिही जिसको उन्होंने जुटलाया, जुटलाया मिन क़ब्ल जुटलाया इससे इससे पहले। इससे पहले। इससे पहले, ठीक है। तो अब नहीं भी अपना वो ईमान लाए तो अल्लाह ने उनके लिए गुमराही का रास्ता खोला, और ये भी था कि कज़ालिका नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन। अब ये बड़ी अच्छी चीज है कि जुटलाया उन्होंने, कि इन्होंने काफिरों ने वो ईमान नहीं लाए, और जिस चीज को जुटलाया उस पर ईमान नहीं लाए, तौबा नहीं की, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये हम मोहलत देते हैं लोगों को कि आप ईमान ले आए, नहीं लाते। तो कज़ालिका इसी तरह नतबउ, हम हम मोहर लगा देते हम हैं। मोहर लगाते हैं अला कुलूबिल मुअतदीन। मुअतदीन का तर्जुमा क्या होगा? हद से हद तजावज से करने वाले। गुजरने वाले, तजावुज करने वालों ज्यादती के करने दिलों वाले, पर। हद से तजावुज करने वाले। तर्जुमा क्या करना है? ज्यादती करने वालों के दिलों पर या हद से गुजरने वालों? हद से तजावुज करने वाले, हद से करने तजावुज वालों के ठीक है जी, ये हद हद से से तजावुज करने वालों के दिलों पर। इसी तरह हम हद से तजावुज करने वाले लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं मोहर लगाते हैं। जी। अपने कौन साथी करेंगे? सुम्मा बासना जी, कैसर भाई चुने जल्दी जल्दी। सुम्मा बाअसना। सुम्मा बा चलो ठीक है, आप सलीम साहब आप कीजिए। सुम्मा बासना मिन बादिही रसूलन, फिर हमने इसके बाद रसूल भेजे, कई इलाकों में रसूल हम, भेजे, इला कई रसूल कौमिहिम, भेजे इलाकों में हम, उनकी कौम की तरफ। फजाऊहुम